اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے دور میں، اپنی حکمرانی کے دور میں، پچھلے سال اکتوبر میں 1 سال ہو گیا ہے، فوج کی اپوائنٹمنٹس کو بھی جو ہے سیاسی یا سیاست کا موضوع جو ہے بنا لیا، اور وہ ایک سلسلہ چلا اور وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے ایک سٹیج کے اوپر جب ان کے ساتھیوں نے ان کو چھوڑنے کا، ان کے کولیشن پارٹنرز نے ارادہ کیا، تو ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف پاس کیا۔ جس طرح پھر ٹارگٹ کرنا شروع کیا، آپ سب اس بات کے گواہ ہیں، ہماری آرم فورسز کو جس طرح کے نام ان کو دینے شروع کر دیے، کبھی نیوٹرل کہا، کبھی جانور کہا، کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا، ہر چیز جو ہے وہ اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے حوالے اس چیز کو جو ہے پرکھتے ہیں اور اس چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ جب تک تو جو ان کے پاس پاور رہے، جب تک ان کے پاس اقتدار رہے، تو ہر چیز جو ہے اس حوالے سے اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ لیکن اقتدار چھن جائے گا، اقتدار چھینا گیا، ایک آئینی طریقے سے چھینا گیا۔ میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، کس طرح ان کو پیٹرنائز کیا گیا، کس طرح ان کی سرپرستی ہوئی۔ یہ برملا کہتے رہے کہ یہ سرپرستی جو ہے وہ مجھے چاہیے، لیکن جب تک ان کی سرپرستی نہیں ہوتی تو ہر چیز جو ہے وہ اس کے خلاف یہ بات کرتے ہیں، اس ادارے کے خلاف بات کرتے ہیں، ادارے کے جو افراد کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اگر سرپرستی میسر ہو تو ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے اور ہر چیز جو ہے وہ درست ہے۔ تو میں پھر اس بات پہ اصرار کروں گا، آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گا کہ آپ پچھلے 4 مہینے کا اگر پیٹرن دیکھیں گے، ان کی گفتگو کا، ان کی تقاریر کا، ان کی سیاست کا، جو ایک کلیئر کٹ پیٹرن یہ ہے کہ یہ پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کی دفاع کے جو ادارے ہیں ان کو اٹیک کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے کہا کہ یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کی چوری کو یا ان کے ڈاکوں کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کر سکے۔ یعنی کہ ان کے بقول عمران خان کے جو سینئر موسٹ اس وقت ہمارے 3 اسٹار جنرلز ہیں، ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی کی خدا نخواستہ بقول ان کے کرپشن کو یا چوری ڈاکوں کو جو ہے وہ فراہم جو ہے کریں گے، شیلٹر فراہم کریں گے۔ یہ نہ صرف ان افراد پہ جو اس وقت سینئر موسٹ افراد ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، جن کا بھی نام جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے جس طرح ایک روایت ہے اس کے مطابق جو ہے ریکمینڈ ہوتا ہے، اس روایت میں کے مطابق جو نام ریکمینڈ ہوں گے، ان کا کہنا ہے کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو ہمیں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو جو ہے ناجائز تحفظ جو ہے وہ فراہم کریں گے۔ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ سیاسی رہنماؤں کو تحفظ فراہم کریں۔ پاکستان کی افواج کا کام صرف اور صرف جو ہے ان کے حلف کے مطابق، ان کی کمٹمنٹ کے مطابق، ان کی وابستگی کے مطابق اس سرزمین کے ساتھ صرف اور صرف ملک کو اور قوم کو تحفظ دینا ہے، اس ملک کی سرحدوں کو تحفظ دینا ہے۔ خدا نخواستہ کسی سیاستدان کو تحفظ دینے کا ان کا نہ حلف ہے نہ کمٹمنٹ ہے، بلکہ اگر وہ کریں گے تو اپنے حلف سے انحراف ہوگا۔ اس لیے نہ عمران خان صاحب کو، نہ ہمیں، نہ کسی اور کو یہ گفتگو کرنی چاہیے کہ فوج کے جو جرنیل ہیں یا فوج کی جو لیڈرشپ ہے یا فوج کا جو ادارہ ہے وہ کسی کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ہی از آن ریکارڈ، عمران خان اس بات پہ ریکارڈ پہ ہیں
کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. یہ کس طرح نیوٹرل ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ تحفظ مانگتے ہیں اپنی سیاست کے لیے، اپنی جو ان کی پچھلے 4-5 سال میں سکینڈلز کی بھرمار ہوئی ہے، چاہے وہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے یا پیسہ خیرات میں وصول کر کے اپنی سیاست لگانے والے جو کیس ہیں، توشہ خانہ کا کیس ہے، بحریہ والوں سے، بحریہ فاؤنڈیشن والوں سے، یا بحریہ جو ہے وہ ٹاؤن والوں سے، ملک ریاض صاحب سے پیسے وصول کرنے کا یا ہیرے وصول کرنے کا. خود کہتے ہیں وہ ہیرے جو ہے بڑی سستی چیز ہے. اس کا مطلب انہوں نے انکار نہیں کیا. نہ صرف خود بلکہ اہل خانہ بھی اس میں ملوث ہیں. تو کرپشن کا تحفظ تو انہیں چاہیے، اور خدا نخواستہ جو ہے پاکستان کی افواج جو ہے کسی کی کرپشن کا تحفظ کے لیے تیار نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اس ملک اور اس ملک کی سرحدوں کا تحفظ کرنا جو ہے ان کا اول اور آخر جو ہے فرض ہے، جس کے لیے وہ اپنی جانیں دیتے ہیں، جس کے لیے وہ شہادتیں قبول کرتے ہیں، جس کے لیے ان کا خون بہتا ہے، اور اس دھرتی کی جو ہے، اس سرزمین کی، اس پاک سرزمین کا جو ہے حفاظت ہوتی ہے. کسی بھی یہ کہنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان قربانیوں کی توہین ہے جو پچھلے 15-20 سال کے خلاف دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے افواج نے جو شہادتیں دی. یہاں پہ 3 سٹار جنرل شہید ہوئے ہیں. 3 سٹار جنرل کے اکلوتے بچے جو ہے شہید ہوئے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا پریڈ لین کی جو مسجد میں جب اٹیک ہوا تھا، یہاں پہ 2 سٹار جنرل شہید ہوئے ہیں، یہاں پہ بریگیڈیئر شہید ہوئے ہیں، یہاں پہ نوجوان ہمارے جو ہیں لاتعداد شہید ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ہیلی کاپٹر کا جو حادثہ ہوا، جس میں شہادتیں جو ہیں وہ 3 سٹار 2 سٹار بریگیڈیئر اور دوسرے عہدیدار جو ہے ہماری افواج کے جو ہے شہید ہوئے. ایک شہادتوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے. ہماری تاریخ میں جہاں جہاں بھی ملک کو ضرورت پڑی تحفظ کی، سیلاب آیا ہوا ہے. آج بھی ہماری افواج جو ہے اس میں خراول دستے کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہے. ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سویلین جو ہے پاپولیشن کی امداد کی نہیں جا سکتی، وہاں پہ ہماری افواج پہنچ رہی ہیں. سارے کے سارے وسائل انہوں نے کمٹ کیے ہوئے ہیں سیلاب کے لیے جو ہے. اور یہ شخص ہے، واحد شخص ہے سارے پاکستان میں جس کو اپنے اقتدار کی جو ہے ہوس جو ہے بیٹھنے نہیں دے. وہ جلسے کر رہا ہے، ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس کے استعمال میں رہتے ہیں. 5-5 گھنٹے لوگ پتھروں پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو ہے لقمہ اجل بن جاتے ہیں لوگ، لیکن ان کی مدد کو کوئی نہیں آتا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص کا صرف اور صرف کمٹمنٹ جو ہے اپنی ذاتی اقتدار کی ہوس کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. اس کی اپنے خون کے ساتھ جو ہے کمٹمنٹ کوئی نہیں ہے. ایسے شخص جو ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. کوئی شخص سوچ سکتا تھا کہ IMF کا ایگریمنٹ کا فائنل ہونا جو ہے روکا جا سکتا ہے. کچھ سیاستدان جو ہیں وہ لکھیں گے، لیٹر لکھیں گے، سیاستدان جو ہے وہ روکنے کی کوشش کریں گے تاکہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے. میں نے پہلے بھی اسی پلیٹ فارم پہ کہا تھا کہ جب سے ہم نے اور ہمارے ہمسائے نے ایٹمی قوت جو ہے وہ اٹین کی ہے، ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ ہمیں اکنامکلی تباہ کیا جائے. اور وہ اکنامکلی تباہ کرنے کے لیے جو اعلی کار بن رہے ہیں وہ PTI اور PTI کی قیادت اور عمران خان بن رہے ہیں. کل انہوں نے فوج کی قیادت میں جو لوگ ہیں،
فوج کی جو ٹاپ ہے، جو کریم ہے ہماری، جو 30-35 سال کے کیریئر کے بعد میچور ہو کے اوپر آتی ہے، جس میں سے ہمارا چیف اپوائنٹ ہوتا ہے، سپہ سالار اپوائنٹ ہوتا ہے، اس کو اٹیک کیا ہے، اس کے متعلق ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ پروسیس ابھی 2 مہینے 2.5 مہینے دور ہے، بلکہ 3 مہینے، ستمبر اکتوبر نومبر، پورے تقریباً 3 مہینے باقی ہیں. اس کو جلسوں کا موضوع بحث بنانا، جلسوں کی تقاریر کا بنانا، جو ہے موضوع بنانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پاکستان کے ساتھ جو ہے دوستی نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے. اپنے مفادات کے لیے جو ہے اس ادارے کو جو ہے اس کام میں نہ گھسیٹیں. سیاستدانوں کو اپنا مفادات جو ہے یا اپنے اقتدار کی جنگ جو ہے، اپنی سیاسی جنگیں جو ہیں سیاسی میدان کے اندر نپٹانی چاہیے. کچھ اداروں کا جو ہے تقدس جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ منسلک ہے، اس کا رشتہ ہے پاکستان کی سلامتی کے ساتھ. اس رشتے کو خدا را کمزور نہ کریں، اس رشتے پہ خدا را سوالیہ نشان نہ بنائیں. پاکستان میں کئی آرمی چیف جو ہے پچھلے 75 سال میں اپوائنٹ ہوئے، ان کو کسی نے کنٹروورشل نہیں بنایا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ عمران خان اس پروسیس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ کل جو ہے کچھ شور مچا سکے. یہ باتیں جو انہوں نے کل کی ہیں، یہ وطن دوستی کی باتیں نہیں ہیں، یہ وطن دشمنی کی باتیں ہیں. یہ باتیں جو ہیں یہ پاکستان کے مفادات کی باتیں نہیں ہیں، پاکستان کے مفادات کی نقصان کی باتیں ہیں. چاہے وہ اکانومی کے خلاف سٹیٹمنٹیں دیں یا پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے لیے تگ و دو کریں، بین الاقوامی مالی اداروں کو اپروچ کریں، یا پاکستان کی افواج کی قیادت کو جو ہے کسی کنٹروورسی میں گھسیٹیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین جو ہے وطن دشمنی نہیں ہو سکتی. وما علینا الا البلاغ. آپ مجھ سے سوال پوچھیں. تھوڑا سا اونچا رکھیں. آپ نے بات کی ہے خان صاحب کی گفتگو کے حوالے سے بالکل بڑی جینوئن بات ہے کہ کرٹیسزم جو ہے کنٹروورسی جو ہے وہ کبھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس حوالے سے تاریخ ہے. آپ کی اپنی پارلیمنٹ کے اندر اسپیچز، ریاض صادق صاحب کی اسپیچز، ایک ماہ پہلے نریندر نواز صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کے دعوت بندی کوئی بھی کسی ملک کی اس کے اندر جو بادشاہ. اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ آصف اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.